السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک رلا دینے والا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی کہانیاں ملتی رہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد وہ صبح سویرے بستر سے اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر گھر کے صحن کی ٹوٹی کرسی پر آن بیٹھا۔ اس کی بیوی جو اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی، اس نے چلاتی ہوئی آواز میں کہا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، راشن کئی دنوں سے ختم ہے، کوشش کرنا کہ آج کوئی دھاڑی لگ جائے۔ اتنے میں اس کی ننھی بچی آنکھیں ملتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا، ابا میرے لیے وہ گڑیا ضرور لے کر آنا جو آپ نے دکان پر دیکھی تھی۔ آج پھر اس کی بیٹی نے ہر روز کی طرح گڑیا لے کر آنے کی ضد کر دی، جس کو لانے کا وہ ہر روز وعدہ کرتا تھا اور ہر روز گھر آنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر ٹال دیتا تھا۔ معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ بازار سے گڑیا روپوں کی آتی ہے اور باپ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ گھر کا چولہا جل سکے۔ اس نے گھر کی شکستہ دیواروں کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھا رہا۔ ناشتے کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے وہ اٹھا اور اپنے روزی والے سارے اوزار اٹھائے، رنگ، برش، خالی ڈبے، وہ یہ سب اٹھا کر اپنے علاقے کے مشہور چوک پر جا پہنچا، جہاں اور بھی بہت سے مزدور اپنے اپنے کام کے اوزار لیے بیٹھے تھے، کسی صاحب حال کا انتظار کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی گاڑی ان کے پاس آ کر رکتی تو درجنوں مزدور بھاگتے ہوئے گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے۔ گاڑی والا متعلقہ مزدور سے مزدوری طے کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتا، وہ بھی باقی بد نصیب مزدوروں کی طرح واپس آ کر بیٹھتا۔ کافی دیر سے یہی سلسلہ چلتا رہا، مگر اس کی قسمت نہ جاگی۔ اس کو رہ رہ کر اپنی بچی کا خیال آ رہا تھا، جس کو وہ ہر روز گڑیا دلانے کا جھوٹا دلاسا دے آتا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا، سب مزدور مزدوری نہ ملنے پر منہ لٹکائے واپسی کی راہ لے رہے تھے۔ سورج جیسے سوا نیزے پہ تھا، تمام مزدور جا چکے تھے۔ وہ بھی اٹھا اور تپتی سڑک کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑا۔ اس نے اپنی قمیض کے پہلو سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، ایک نگاہ اپنے دائیں پاؤں پر ڈالی، جو کہ سلیپر کے بیچوں بیچ بڑے سوراخ کی وجہ سے اور پگھلی ہوئی تارکول کے باعث بری طرح جھلس گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس منہ کے ساتھ گھر واپس جائے اور اپنی گڑیا اور بیوی کو کیا منہ دکھائے، جو بڑی آس لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبے وہ ایک کھلونے کی دکان کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا بہت سے کھلونے اور مختلف اقسام کی گڑیاں شیشوں کے ریک پر بیٹھی اس کو منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے دکان کے پاس پہنچا، جھجکتے ہوئے اپنی بیمار بیٹی کے لیے دکاندار سے ایک چھوٹی سی گڑیا ادھار مانگی۔ دکاندار نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، دفع ہو جاؤ، پہلے گاہک کو ادھار دے کر میں اپنی بونی خراب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کا ایسا جواب سن کر اس کا کلیجہ محسوس اٹھا اور چہرے کا رنگ مٹ میلا ہو گیا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی اور بیٹی اس کے ہاتھ میں راشن کی تھیلی دیکھ کر حیرت زدہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، آج بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہے، کچھ ایڈوانس بھی ملا ہے، چند ماہ آرام سے گزر جائیں گے، لیکن مجھے ہفتہ بھر کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ باپ کے ہاتھوں میں بڑی سی گڑیا دیکھ کر بچی جھوم اٹھی اور باپ کے سینے سے جا کر لگ گئی اور بولی، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو اس کی بڑی ہوئی داڑھی کو بھگو کر اس کے دامن پر گر رہے تھے۔ وہ بیوی سے نظریں چرا کر غسل خانے کی طرف لپکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور گڑیا کو پتہ چلے کہ اب اس کو تمام عمر ایک ہی گردے کے سہارے گزارنی ہوگی۔ اگر پوسٹ اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔